وہ سورہ مبارکہ کہ آقا کریم علیہ السلام جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ اس سورہ کی تلاوت میں تمہیں سناؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت ابی بن کعب صحابہ میں سب سے اچھی تلاوت کرتے تھے۔ ویسے تو ہر صحابی بہت پیاری تلاوت فرماتے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، قرآن کو بڑا سمجھتے، اور تلاوت میں جو ہے وہ جناب ابی بن کعب، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ پہ کتنا درود پاک پڑھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو درود والا ہے وہ قرآن پڑھنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقی جو حقیقی درود والے ہیں وہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حضور واقعی اللہ نے میرا نام لیا؟ یعنی یہ اعزاز، مطلب رب نے میرا نام لیا؟ میرے حضور نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ تو یہی سورہ مبارکہ سورۃ البینہ میرے حضور نے اس کی تلاوت فرمائی۔ تو آج اس مبارک سورت کو ہم بھی سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب میں سے بعض کفار اور مشرکین اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب کا، مشرکین کا۔ اہل کتاب کون ہیں؟ جن پر کتاب نازل ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام پر، جناب عیسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام پہ توریت شریف نازل ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل چلی، تو اس لیے انہیں بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف مشرکین تھے کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی الہامی، کی کتابوں میں چونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے چرچے تھے۔ سبحان اللہ۔ یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ مطلب بشارتیں تھیں اور وہ سنتے تھے، اور وہ انتظار میں تھے کہ کب نبی آخر الزماں تشریف لائے۔ یعنی جو مدینے میں یہود آباد ہوئے وہ آئے کیوں؟ آباد کاری جو یہودیوں کی مدینے میں ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ ان قریب یہاں پر اس خطے میں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، اس لیے وہ وہاں آ کر انتظار کر رہے تھے۔ اور جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یعنی اپنے بچے کو 1000 بچوں میں وہ پہچان لے گا، اسے کوئی دقت نہیں ہوگی، اسی طرح وہ ساری نشانیاں جانتے تھے۔ یعنی حضور کی آمد میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، انتظار میں تھے۔ لیکن جب میرے حضور تشریف لائے، آپ کی آمد ہوئی، حضور کا میلاد پاک ہوا اور حضور تشریف لائے، تو کیا ہوا؟ اب یہود کو یہ معاملہ درپیش آیا کہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمام انبیاء جو آئے ہیں بنی اسرائیل میں آئے ہیں، مطلب ان کے نزدیک تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے، لیکن آقا کریم علیہ السلام بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ تو اس بات پر ایک حسد شروع ہوا اور انہوں نے حقیقت کو چھپانا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو نصارہ تھے وہ بھی انتظار میں تھے۔ کئی راہبوں نے تصدیق کی اور آپ علیہ السلام کو پہچان گئے اور ساری نشانیاں نبوت کی دیکھ رہے تھے وہ، لیکن اس کے باوجود جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کیا ہوا کہ جب آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد
جو آسمانی کتابوں میں جو تبدیلیاں ہوئیں، تو کیا ہوا؟ توحید سے وہ بھی ہٹ گئے۔ بعض گروہ ان کے ایسے تھے کہ جو یہود کے ہاں وہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور ادھر نصارہ کے ہاں وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اور وہ تثلیث تو یہ تھی کہ وہ 3 خدا مان لے رہے تھے۔ ان کے بعض گروہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس 3 خدا، اور پھر صلیب کو اور بی بی مریم کو سب کی عبادت کرنے لگے۔ وہ تو بگاڑ در بگاڑ پیدا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام جو سراج المنیرہ ہیں، روشن چراغ ہیں، جب حضور تشریف لائے اور آپ نے اعلان فرمایا تو کیا ہوا؟ ان میں سے بعض نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ اسی بات کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا اہل کتاب میں سے بعض کفار اور مشرکین اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ واضح دلیل کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے حضور ہے نا، سبحان اللہ، واضح دلیل ہے میرے حضور، اتنی خوبصورت دلیل۔ سبحان اللہ۔ آگے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک صحیفوں کی تلاوت۔ اب دیکھیے قرآن کی جو صورتیں ہیں یہ صحیفے ہی ہیں، سبحان اللہ، 114 صورتیں، سارے آسمانی صحیفے۔ ہمارے پاس قرآن تو کتابی صورت میں موجود ہے نا، لیکن صحابہ تو حضور سے تلاوت سنتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلام الہی کلام اللہ کا ہو اور زبان مصطفیٰ کریم کی ہو، جب حضور تلاوت کرتے تھے کیا سما، یعنی جو حضور کے لبائے مبارک سے تلاوت سن لیتا اس کا دل بدل جاتا۔ ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں نا جو ہمارے پاس ہے، صحابہ حضور کے چہرے کو سبحان دیکھتے اللہ، سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ کریم کو، سبحان اللہ، کیونکہ یہ کتاب انقلاب وہ پیغمبر انقلاب، سبحان اللہ، اس کی سطریں کالی، ان کی زلفیں کالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو دیکھنا بھی عبادت، ان کو دیکھنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے اس قرآن کی تلاوت کی وہ قاری بن گیا، اور جس نے اس قرآن کی زیارت کی صحابی بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا فیہا کتب قیمہ، ان میں معتدل احکام ہیں۔ یہ قرآن جو ہے قیمہ یعنی آسان ہے، اس کے اندر مشکل نہیں ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، کوئی اس میں سختی نہیں ہے ایسی۔ جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان میں بعض احکام ایسے تھے کہ جو بہت مشکل بھی تھے۔ مثلاً عبادت کے لیے کسی ایک مقام پہ جانا پڑتا تھا، مخصوص جگہیں تھیں جہاں عبادت ہو سکتی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے ساری دنیا کو مصلی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں بس مصلی بچھائیں، نہیں بچھانا مصلی ویسے ہی نماز پڑھ لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین کو پاک کر دیے، اگر جگہ صاف ہے آپ نماز پڑھیں وہاں۔ پھر دوسرا وضو ہے، اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں۔ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بھائی مال ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے، صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، کون سی مشکل ہے اس میں؟ یا تو دینے والا بنایا یا لینے والا بنایا، ایک کو دینے والا ایک کو، اتنا آسان دین ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ پہلے کی جو کتابیں تھیں ان میں جو احکام تھے کہ کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس پورے کپڑے کو پھاڑ کر الگ کرنا پڑتا تھا۔ بھئی کپڑا ناپاک ہو گیا اس کو دھو لیں، پاک ہو جائے گا۔ تو بہت آسان، معتدل، فیہا کتب قیمہ، ان میں معتدل احکام ہیں۔ جو اللہ کے رسول نے احکام بیان فرمائے وہ نہ صرف معاشرے کے لیے بلکہ ذات کے لیے بھی، خود کے لیے بھی، خلق کے لیے بھی، یہ ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ احکام ہے جس سے معاشرہ جو ہے وہ بنتا اور سنورتا ہے۔ پھر فرمایا
وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. سبحان اللہ. پھر بینہ کا ذکر آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بینہ کون ہے؟ بینہ سے مراد کیا ہے؟ میرے حضور کی ذات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اہل کتاب میں اس وقت تفرقہ ہوا جب ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے تو وہ انتظار میں تھے. تفرقہ کب ہوا؟ حضور تشریف لائے تو سب کلیئر ہو گیا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. واہ 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 واہ. کھرے کھوٹے کی پہچان ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ایسے دل تھے جو حق کی تلاش میں تھے وہ تو سارے کشاں کشاں حضور کے قدموں تک پہنچ گئے. چاہے وہ فارس کے جناب سلمان فارسی ہوں، چاہے وہ روم کے حضرت صہیب رومی ہوں، ٹھیک ہے، چاہے حبشہ کے حضرت بلال حبشی ہوں، چاہے یمن کے حضرت اویس کرنی ہوں، وہ تو سارے جمع ہو گئے. لیکن جو اس تلاش میں نہیں تھے یا خول خالی چڑھائے ہوئے تھے انہوں نے سب بے نقاب ہو گئے. جنہوں نے میرے حضور کا انکار کیا، دیکھیں ایک بات کو سمجھیے، کفار مکہ، مشرکین مکہ کسی نہ کسی صورت میں خدا کو تو مانتے ہی تھے. انہوں نے اگرچہ کئی بت بنا لیے لیکن خدا کو باہر طور وہ مانتے تھے. اسی طرح اہل کتاب بھی مانتے تھے. اعتراض خدا کی ذات پہ تو نہیں تھا، اعتراض خدا کی ذات پہ تو نہیں تھا، وہ تو مانتے تھے ان. لیکن انہوں نے انکار کس کا کیا؟ رسول کا انکار، میرے حضور کا انکار کیا. حضور کی ولادت سے، حضور کی میلاد سے جس کو تکلیف ہوئی، جنہوں نے حضور کا انکار کیا. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو تفرقے ہیں وہ ان کو اعتراض کیا ہے؟ توحید کی تو سارے بات کرتے ہیں لیکن کسوٹی میرے حضور کی ذات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو یہاں اعتراض کرے کہ حضور کے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، ہماری طرح بشر تھے. کوئی حضور کے اصحاب کی بات کرتا ہے اس پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی حضور کی آل کی بات کرتا ہے اس پہ اعتراض کرتا ہے. تو ذات تو حضور ہی کی ہے، آج بھی وہی پیمانہ ہے. صحابہ کا تو یہ نعرہ تھا، ایک طرح سے یہی نعرہ تھا ان کا کہ انہیں جانا انہیں مانا، بلکہ یوں کہتے تھے کہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. حضرت خزیمہ بن ثابت صحابی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کا سودا ہو گیا ایک شخص کے ساتھ، بات چیت مکمل ہو گئی کہ اتنے میں سودا ہے. جب حضور نے اس سے کہا کہ تم رکو، میں رقم کا جو ہے وہ بندوبست کرتا ہوں، بات طے ہو گئی. اتنے میں ایک اور شخص آ گیا، اس نے آفر زیادہ دے دی اور وہ شخص اپنی بات سے مکر گیا. اس نے کہا میرا آپ کا کوئی سودا نہیں ہوا. مال کے لالچ میں آ کر مکر، اور کہنے لگا اگر آپ کا میرا کوئی سودا ہوا تو کوئی گواہ لائیے. اب یہی بات چل رہی ہے، اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت آ گئے رضی اللہ تعالی. جب انہوں نے یہ بات سنا انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سودا اتنے ہی میں طے ہوا ہے اور میں گواہ ہوں. لوگوں نے کہا جب گواہ بھی موجود ہے، سودا بھی طے ہے، تو اس کو لوگوں نے لعنت منامت کی اور اس نے سودا دے دیا اور وہ چلا گیا. تو آپ علیہ السلام نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ بھئی تم نے گواہی کیسے دی، تم تو تھے ہی نہیں. یا رسول اللہ، آپ نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا. آپ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا ہے. آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے کہا ہے. حضور ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو صرف آپ کو دیکھا ہے. جب آپ کے کہنے پر اتنی بڑی بڑی ہم نے گواہیاں دے دی تو یہ کیا ہے؟ تو گویا ان کا نعرہ یہی تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا. للہ الحمد
میں دنیا سے مسلمان. اگر کوئی دنیا سے مسلمان جانا چاہتا ہے، صاحب ایمان جانا چاہتا ہے، تو ایک ہی نعرہ لگانا پڑے گا، انہیں جانا، انہیں مانا. سبحان اللہ. اور یہی صحابہ کا نعرہ تھا. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں. سبحان اللہ. اطاعت کس کی؟ میرے حضور کی. سبحان اللہ. عبادت کس کی؟ اللہ کی. بس یہ ہے، یہ دو باتیں، اطاعت حضور کی، عبادت اللہ کی. اطاعت حضور کی، عبادت اللہ کی. یہی کامیابی کا نسخہ. حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ. ملت حنیفہ پر قائم رہتے ہوئے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی دین مستقیم ہے. ملت حنیف کیا ہے؟ ملت حنیف یہ ہے کہ خدا کو وحدہ لا شریک مانے، حضور کو خاتم النبیین مانے، سبحان اللہ. آخرت پر ایمان رکھیں، جو احکامات الہی ہے اس پر عمل کریں. یہ ملت حنیف ہے، اور یہی مستحکم اور مضبوط راستہ ہے، طریق یہی ہے، اور بڑا سمپل ہے یہ. یعنی اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں یہی نعرہ کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی ختم نبوت پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، بیڑا پار ہے. پھر فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. بے شک اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہنے والے ہیں، اور وہی تمام مخلوق میں بدترین ہے. اصل بات جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نہ تو مشرکین مکہ نے اور نہ ہی اہل کتاب نے اللہ کا تو انکار نہیں کیا نا. انکار کس کا کیا؟ اللہ کے رسول کا انکار کیا. اور جس نے رسول خدا کا انکار کیا، فرمایا بے شک اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہیں اور مشرکین ہیں، جنہوں نے انکار کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہنے والے ہیں، اور وہی مخلوق میں بدترین ہے. ایمان جو ہے نا، یہ شرط ہے. اور یہی بات آگے جو نیکوکار ہیں، جو حضور پر ایمان لائے، جو حضور کے غلام ہیں، ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا اللہ نے؟ سبحان اللہ. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ تمام مخلوق میں بہترین ہے. یہ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایمان کے بعد عمل صالح. وہاں کفار کو یہ نہیں کہا کہ ان میں سے جس نے برے اعمال کیے، مطلب کہیں وہاں ذکر ہوا اس بات کا نہیں کہ مشرکین اہل کتاب میں سے جو مشرکین ہیں اور انہوں نے برے اعمال کیے، اعمال کا وہاں ذکر نہیں ہوا. وہاں یہ کہ انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، بس، چاہے انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے ہوں. اور یہ وجہ بھی ہے کہ اگر کوئی کفار و مشرکین میں سے کوئی اچھے اعمال بھی کر لے، ہوتے ہیں بعض چیریٹی بہت کرتے ہیں، اچھے لوگ خیر کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. اور یہ آج کے دور میں یہ بات تو بڑی سمپل ہے، یعنی پہلے شاید یہ بات اس کو سمجھانا مشکل ہو، آج کے دور میں تو بڑا آسان ہے کہ آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پاسپورٹ. اور پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ویزا. اگر پاسپورٹ اور ویزا ہے تو آپ داخل ہو سکتے ہیں، ادروائز انٹری. اگر کوئی جا کے وہاں اس کے بارڈر پہ کھڑا ہو جائے اور کہے جی میں بڑا نیک ہوں، میں بڑی چیریٹی کرتا ہوں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، چیریٹی کرتے ہوں گے، آپ نیک بھی ہوں گے، کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟ ہاں جی ہے. ویزا ہے؟ نہیں ویزا بھی نہیں ہے. چلیے میں بہت نیک آدمی، نہیں، پاسپورٹ اور ویزا دونوں چاہیے، ادروائز انٹری نہیں ہو سکتی. یہاں بھی گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس محمدی پاسپورٹ ہوگا،
محمد ہی پاسپورٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ ویزا لگا ہوا ہوگا سبحان حضور، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جاؤ جی. واہ واہ کیا تفسیر فرمایا واہ 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 یہ ضروری ہے. واہ 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 تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے، خالی ایمان، پھر فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے بعد نیک اعمال. اور یہی سورہ عصر میں بھی اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. سارے انسانوں کا ذکر کیا کہ وہ خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی ایمان لے کر آئے اور اس کے ساتھ نیک اعمال کیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جنہوں نے حق بات کہی اور پھر حق بات کہنے پر جو مصائب و آلام آئے اس پر انہوں نے صبر کی تاکید کی. تو یہی بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ نیک اعمال، ایمان کے بعد نیک اعمال. پھر کیا فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، وہ تمام مخلوق میں بہترین ہے. واہ 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 اللہ نے سارے انسانوں کو ویسے ہی، مطلب انسان تو ویسے ہی بہترین مخلوق ہے، مطلب اشرف المخلوقات کہلاتی ہے. لیکن انسانوں میں جو بہترین انسان ہے وہ کون ہے؟ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دو باتیں ہیں، ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے. جو ایمان بھی لے آئے، نیک اعمال کیے، تو اللہ نے ان کے لیے جزا کیا رکھی؟ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے جو دائمی جنتیں ہیں، دائمی جنتیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کیا خوبصورت منظر کشی ہے کہ ایک تو جنت ملے گی اور پھر جنت بھی دائمی جنتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب یہاں دنیا میں مجھے کئی کنٹریز میں جانے کا موقع ملا، بعض جنت نظیر وادیاں بھی دیکھی، خوبصورت مقامات ہیں. سوئٹزرلینڈ بھی ہم گئے، سینٹرل ایشیا بھی گئے. گارڈن روڈ یہ تقریباً کوئی 700 کلومیٹر کی پٹی ہے، دنیا کا خوبصورت ترین وہ روڈ ہے، کیپ ٹاؤن تک جاتا ہے. تو مجھے وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا. اطراف میں بڑی خوبصورت وادیاں ہیں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد منظر بدل جاتا ہے. اور بھی کئی جگہ گئے، لیکن جب میں نے وہاں جا کے دیکھا تو وہاں کے رہنے والے جو وہاں رہتے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہوتی. وہ خود چھٹیاں گزارنے کہیں اور جاتے ہیں. جب ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا وہ ویکیشن پر کہیں اور جاتے ہیں، چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں. واہ 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 اچھا دوسری بات یہ واہ واہ کہ یہاں پر ہم کتنا خوبصورت اپنا آئی لینڈ بنا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن دائمی تو نہیں ہے. بلکہ جو جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے وہ اتنا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یار چھوڑ کے جانا ہے. سبحان اللہ سبحان وہ ایک بندہ اتنا اچھا گھر بنا رہا تھا تو بابا جی گزرے، کہنے لگے اتنا بھی اچھا مت بنانا کہ چھوڑنے پہ تکلیف ہو، واہ 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 اتنا زیادہ بھی عالیشان مت بناؤ کہ چھوڑنے پہ تکلیف ہو. تو یہاں جو بھی ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ کے جانا. لیکن وہاں کیا اللہ نے فرمایا کہ ایسی جنتیں جو ابدی ہیں. اور پھر منظر کشی دیکھیں جس کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ نیچے دریا بہہ رہے ہیں، اوپر محلات ہیں، کیا منظر ہوگا وہ ہے. واہ 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 کئی جگہ میں نے ایسے گلاس کے وہ دیکھے ہیں کہ نیچے پانی ہے، مچھلیاں ہیں، اوپر اس کے تعمیرات ہوئی بھی ہیں. تو بڑا ایک انسان کوشش کرتا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں بنائے. لیکن اللہ نے جنت میں نیکوکاروں کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے جو انعامات رکھے، نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی دل میں کوئی گمان ایسا پیدا ہوا کہ وہ کیا منظر ہوگا. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے، حقیقی معنوں میں وہ کیا چیز ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز. اور آخری بات جو فرمائی اور وہ بڑی کمال ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ خلاصہ ہے، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو. سبحان اللہ سبحان کیا بات ہے. اب یہاں ایک باریک سی بات ہے جو سمجھنے کی ہے. کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. بس ہر وقت یہ سوچنا چاہیے. واہ 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 واہ. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ کیا اللہ ہم سے راضی. اللہ راضی ہے. آپ راضی ہیں؟ آپ کے گلے شکوے ختم ہو رہے ہیں؟ آپ اگر حضور کے غلام ہیں، ایمان لائے ہیں، صاحب ایمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ راضی ہے. واہ واہ واہ. آپ راضی ہیں؟ بابا جی فرماتے تھے کہ کہیں کسی کو کوئی کبھی مطلب ایسا کسی کے ساتھ ہو ہی جائے کہ قدرت کہے کہ مانگ تو وہ تو ہم تو اتنی بڑی لسٹ نکال کے رکھ دیں گے. ہمارے تو فرمائشیں ختم نہیں ہوتی. ہم کہاں راضی ہوتے ہیں. کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ لیں ہم اپنی چیز اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ہمیں تو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم راضی ہوتے ہیں؟ بندہ راضی نہیں ہوتا. اور وہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کو یہ ساری نعمتیں ملیں گی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ابدی نعمتیں حاصل کرے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے سبحان اللہ. اور روزانہ یہ دعا مانگے کہ میرے مالک میں تجھ سے راضی، تیری مخلوق سے راضی، تیرے بندوں سے راضی، تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے، میرے دل کو صاف کر دے. اتنا ظرف ہے، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ اس پر جو کرم ہوگا روحانی طور پر وہ جتنا مضبوط ہوگا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ جزا ہے اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا. سبحان اللہ سبحان. یہ جزا کس کے لیے؟ اب یہاں بھی ڈرنے سے مراد وہی ہے کہ رب کی ناراضگی سے ڈرنا. یہ ڈر بھی کیا ہے؟ ناراضگی سے. اللہ ناراض نہ ہو جائے. دیکھیں نا آگے کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہاں بھی رضا کی بات ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. اور یہاں پہ بھی لمن خشی ربہ، کہ جو اپنے رب سے ڈرتا رہا. یہ ڈر کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جیسے ہم ماں باپ سے کوئی ہمیں خوف نہیں ہوتا. ہمیں جو والدین کا ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ والد ناراض نہ ہو جائیں، والدہ ناراض نہ ہو جائیں. کوئی خوفناک چیز تھوڑی ہے والدین کہ ہمیں ڈر ہے. تو اللہ تو جمیل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. وہ تو حسین ہے، خوبصورت ہے، وہ تو ایسا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو اللہ والوں کو ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے مالک ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ آنکھوں کی نمی نہ چھن جائے، کہیں وہ ناراض ہو گیا. وہ روٹی نہیں چھینتا بندے سے، نہیں، روٹی تو وہ ان کو بھی دیتا ہے، رزق کے جو اسے مانتے نہیں ہیں ان کو بھی دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. لیکن جو اللہ والے ہیں وہ کس بات سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ عشق و مستی، جذب و شوق ختم نہ ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سجدوں کی لذت کہیں نہ ختم ہو جائے، یہ آنکھوں کی نمی نہ چلی جائے، دل کا گداز ختم نہ ہو جائے. وہ اس بات سے ڈرتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ جزا ہے اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا. میرا رب آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب